بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ پارہ نمبر 30 کے اشارات۔ اس پارے میں سورہ بینہ، زلزال اور نصر کے علاوہ ساری صورتیں مکی ہیں۔ ان سب میں مختصر مگر پرزور انداز میں اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے اور کفار و مشرکین کو ان کی گمراہیوں پر متنبہ کیا گیا ہے۔ اس میں کئی صورتیں ہیں، اس لیے یہ کلپ تھوڑا طویل ہے اور اس کے صفحات بھی زیادہ ہیں، تو ہم لیتے ہیں پہلے 6 صفحات۔ سورہ نبا، نشانیاں اور قیامت۔ کائنات کی عظیم نشانیوں کا ذکر کیا گیا کہ جو رب یہ سب کر سکتا ہے تو قیامت لانے پر بھی قادر ہے، ایک سور پر وہ برپا ہو جائے گی۔ متقین نعمتوں میں، سرکش لوگ عذاب میں ہوں گے اور متقین نعمتوں میں ہوں گے، اب جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ سورہ نازعات، قیامت کے دن ایک ہی ڈانٹ میں سب حاضر ہو جائیں گے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نہ سنی، اللہ نے اسے دنیا میں سزا دی اور آخرت میں بھی سزا دے گا، تم بھی عبرت حاصل کر لو۔ سورہ عبس، ہدایات۔ مشرکین کی وجہ سے نابینا سے منہ نہ پھیریے، قرآن سب کے لیے نصیحت ہے۔ قیامت کی ہولناکی، اس دن ہر انسان دوسروں سے بھاگے گا، کچھ چہرے حشاش بشاش اور کچھ خاک آلود ہوں گے۔ سورہ تکویر، اس میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں اور نہ قرآن شیطان کا کلام ہے۔ سورہ انفطار، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور انسان سے سوال کہ وہ اپنے رب سے کیوں غافل ہے، پھر اچھے و برے لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے پہلے 6 صفحات، اس کے 3 اشارات ہیں: نشانیاں، متقین، ہدایات۔ دوسرے 6 صفحات، سورہ مطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی، علیین و سجین، جہنم و جنت کا ذکر۔ سورہ انشقاق، قیامت کی ہولناکی، اعمال ناموں کی تقسیم، مجرموں کو دھمکی اور نیک لوگوں کو خوشخبری۔ سورہ بروج، مومنوں پر ظلم کرنے والوں کا عذاب ہوگا، نیک لوگوں کے لیے بہترین باغات ہیں، رب کی پکڑ نہایت سخت ہے۔ سورہ طارق، آفاق و انفس کی نشانیاں دیکھو، آخرت یقینی ہے، قرآن فیصلہ کن کتاب ہے۔ سورہ اعلیٰ، کائنات کی نشانیاں، تذکیر کا حکم، فلاح پانے کے کام۔ سورہ غاشیہ، آخرت کی سزائیں اور انعامات، اللہ کی نشانیاں اور تذکیر کا حکم۔ تو یہ ہیں دوسرے 6 صفحات، صورتوں کو یاد رکھ لیجئے۔ تیسرے 6 صفحات، سورہ فجر، گزشتہ اقوام سے عبرت، انسان کی آزمائش اور قیامت میں کافر کی حسرت اور مومن کا استقبال۔ سورہ بلد، زندگی کی حقیقت، نعمتیں اور ان کا استعمال دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے۔ سورہ شمس، اللہ نے کئی قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ نفس کو پاک کرنے والا ہی کامیاب ہوگا۔ سورہ لیل، لوگ مختلف عمل کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے ہدایت بھیج دی ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ سورہ ضحیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور احسانات کا ذکر، یتیم اور سائل کے ساتھ اچھے سلوک کی ہدایت۔ سورہ شرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کا ذکر اور دعوت و تبلیغ اور دیگر کاموں سے فارغ ہونے پر عبادت کا حکم۔ سورہ 3، اللہ نے انسان کو بہترین شکل و شباہت پر پیدا کیا، پھر نیک لوگوں کو چھوڑ کر بقیہ کو پسترین حالت میں کر دیا۔ سورہ علق، تعلیم کی اہمیت کہ پہلی وحی میں اس کا ذکر ہے، انسان کو سرکشی سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف واپسی کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہیں تیسرے 6 صفحات، صورتوں کے ناموں کو یاد رکھ لیجئے۔ آخری 7 صفحات، سورہ قدر، شب قدر میں قرآن نازل ہوا، یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ سورہ بینہ، یہ مدنی صورت ہے۔ جن لوگوں نے ہدایت آنے کے بعد بھی اختلاف اور کفر کیا وہ اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق ہیں اور نیک لوگ بہترین مخلوق۔ سورہ زلزال، یہ بھی مدنی ہے۔ قیامت کی ابتدا بڑی بھیانک ہوگی، اس دن ہر شخص اپنے ہر عمل کو دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات، انسان ناشکرا اور مال کا پجاری ہے، وہ یاد رکھے کہ آخرت میں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ سورہ قارعہ، آخرت میں جس کا عمل وزنی ہوگا وہ خوش ہوگا اور جس کا عمل ہلکا ہوگا وہ آگ میں جائے گا۔ سورہ تکاثر،
انسان موت تک دنیا ہی کے پیچھے بھاگتا ہے، یاد رہے کہ ہر نعمت کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ سورہ عصر، انسان نقصان میں ہے سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور ایک دوسرے کو حق و صبر کی نصیحت کرے۔ سورہ ہمزہ، غیبت کرنے اور طعنہ دینے مال جمع کر کے رکھنے والے کے لیے تباہی ہے۔ سورہ فیل، اللہ ہی نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ سورہ قریش، قریش اللہ کے احسانات کو یاد رکھیں اور اللہ ہی کی عبادت کریں۔ سورہ ماعون، دین کو جھٹلانے والے کی صفات، نمازوں سے لاپرواہی، ریاکاری اور بخل کا برا انجام۔ سورہ کوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، لہٰذا آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ سورہ کافرون، صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، دین میں کوئی مصالحت نہ ہو۔ سورہ نصر، جو کہ مدنی ہے، کامیابی کے بعد تسبیح، حمد و استغفار کا حکم۔ سورہ تبت، ابو لہب اور اس کی بیوی اسلام کی مخالفت کی وجہ سے برباد ہوئے۔ سورہ اخلاص، خالص توحید کا بیان۔ سورہ فلق، رب کی پناہ لو ہر بری چیز سے۔ سورہ ناس، رب کی پناہ لو وسوسہ ڈالنے والے جن و انس سے۔ الحمدللہ، انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کو کیسے یاد رکھیں اس کی سیریز بنائیں گے، وہ بھی 4-5 منٹ ہی کی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔